اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، عدالتی فیصلوں اور سزاؤں کی تاریخ جو مرتب کرتے ہیں یعنی محققین، انہوں نے تحقیق کے بعد یہ راز آشکار کیا ہے کہ کوئی مجرم چاہے وہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، سزائے موت کا فیصلہ سننے کے بعد اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ موت کا خوف اور دہشت اس پر طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، خون خشک ہو جاتا ہے، سہارے کے بغیر اس کا چلنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ موت کی سزا کا سن کر اچھے اچھوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ مگر ناظرین، شاہ زیب قتل کیس کے مجرموں نے اس ساری تھیوری کو غلط ثابت کر دیا۔ جو ہی عدالت نے شاہ زیب کے قتل میں ملوث شاہ رخ اور سراج تالپور کو سزائے موت سنائی، مرحوم اب زندہ نہیں رہے، پنجابی فلموں کے مایہ ناز ہیرو تھے اور بڑے نیک انسان تھے، جناب سلطان راہی۔ انہوں نے سلطان راہی کی طرح عدالتوں میں قہقے لگانے شروع کر دیے اور ان کے قہقے عدالت میں گونج اٹھے۔ یہ ناقابل یقین منظر پوری قوم نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ مجرموں کے چہروں پر ایک ایسا اطمینان اور خوشی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا مارکا انہوں نے سر انجام دیا ہو۔ وہ ہاتھوں میں منرل واٹر کی باٹلز تھامے ہوئے فاتحانہ انداز میں اس طرح کمرے عدالت سے باہر آئے کہ چہرے پر غرور اور تکبر تو تھا، لیکن ایک شان بے نیازی بھی تھی۔ چہرے پر ملامت یا ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ حیران کن نظارے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے، میں نے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ سزا سننے کے بعد کمرے عدالت سے اکڑے ہوئے سینے اور تنی ہوئی گردن کے ساتھ نکلنے والے مسکرا بھی رہے تھے اور ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے بھی کر رہے تھے، اور ان کی باڈی لینگویج سے تکبر پھوٹ پھوٹ کر عیاں ہو رہا تھا۔ اور انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ بختر بند گاڑی کو لاتے بھی ماری، کھلے عام عدالتی نظام کا تمسخر اڑایا اور دو انگلیوں سے فتح کا نشان بناتے ہوئے کہ جیسے جج صاحب کیا اکھاڑ لیا تم نے ہمارا، کیا بیڑا غرق کر سکے تم ہمارا، یہ لو ہم فتح کا نشان بناتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ چوری اور سینہ زوروں کی اس سے یعنی سینہ زوری جو ہے، اس سے بڑھ کر مثال آپ مجھے بتائیے اور کیا ہوگی۔ سر عام ایک گھر کے چراغ کو بجھانے والے بھی عدالت میں پیشی کے وقت، بلکہ پیشی تو چھوڑ دیجئے، سزا سننے کے بعد وکٹری کا نشان یوں بنا رہے ہیں کہ جیسے کشمیر فتح کر کے آ رہے ہوں یا افغانستان سے امریکی فوجوں کو باہر نکال کے آ رہے ہوں۔ یہ ایک حیرت انگیز نظارہ تھا، میرے لیے تو کم از کم حیرت انگیز تھا، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک عدالت سے مجرم سینہ چوڑا کر کے باہر آئے کہ شاید ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کی تو ظاہر ہے کہ کوئی جب اپیل کی جاتی ہے تو پھر اپیل ہوتی ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اپیل کریں گے اور بآسانی رہا ہو جائیں گے، یا پھر شاید ان کو یہ زوم ہے کہ اپنا اثر و رسوخ دکھائیں گے اور سزا معاف ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کیا ہے، لیکن کوئی بھی ایک وجہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے گھناؤنے فعل پر شرمندہ اور نادم ہونے کے بجائے انہوں نے ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا جو قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے۔ مگر شاید ناظرین محترم وہ یہ بھول گئے کہ یہ تو چلیے انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے، لیکن ایک اللہ کی عدالت بھی ہے اور حقیقی انصاف پر مبنی فیصلے اسی کی عدالت میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی عدالت ہے جہاں عدل و انصاف کا ترازو ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ قدرت کی لاٹھی جب حرکت میں آتی ہے تو بڑے بڑے پھنے خان اور بگڑے ہوئے نواب اپنی اکڑ بھول جاتے ہیں۔ یہ رئیس زادے جو ہیں، ان کی ساری اکڑ جو ہے، ان کی ہیکڑی نکل جاتی ہے باہر۔ علامہ ابن قیم انہوں نے اپنی کتاب الداء والدواء میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے اور حدیث اسے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مومن گناہ کو پہاڑ کی مانند تصور کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. وہ پہاڑ سمجھتا ہے گناہ کو کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر نہ گر جائے، جبکہ فاسق اور فاجر شخص گناہ کو مکھی کی مانند خیال کرتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا. شاہزیب کے قاتلوں کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ شاہزیب کا خون ناحق بہا کر اپنے پہاڑ جیسے گناہ کو بھی معمولی اور حقیر تصور کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ شاہزیب کے والدین کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ عدل و انصاف کی جنگ تو بہرحال وہ جیت چکے ہیں، لیکن مجرموں کے فاتحانہ انداز نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. مثلا یہ کہ عدالت نے سزا تو سنا دی، لیکن کیا مجرم کو سزا بھی ملے گی؟ مجھے تو ڈاؤٹ ہے بھائی، تو میں تو اپنے ڈاؤٹ کا اظہار کر رہا ہوں. عوامی زبان میں بات کرتا ہوں میں، میری عادت نہیں ہے کہ میں بلا وجہ میں ہوپس کریٹ کروں، کیونکہ ہوتا یہی آیا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں جا کے ایسے مجرم چھوٹ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں آگے سزا بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. کیا انصاف کے تقاضے حقیقت میں پورے ہوں گے؟ کیا واقعی مجرم کیفر کردار تک پہنچیں گے، یا پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سے دندناتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر کسی شاہزیب کو اپنی انا کی تسکین کے لیے خون میں نہلائیں گے؟ مجرموں کو کوئی نہ کوئی تو آسرا کہیں سے ملا ہوگا، جبھی تو وہ ہنستے مسکراتے عدالت میں جاتے ہیں اور قہقہ لگاتے ہوئے واپس آتے ہیں اور کھلم کھلا ہمارے معاشرے اور عدالتی نظام کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں، یہاں امیر قانون سے ماورا ہے اور غریب کی سنوائی نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ یہ کیس ہمارے نظام عدل کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. سب کی نظریں اب اس فیصلے کے منطقی انجام پر لگی ہیں، اور اگر نہیں بھی لگی تھیں تو شاہ رخ خان کی بدتمیزی اور سراج تالپور کی بد تہذیبی نے اب یہ نظریں یقیناً لگا دی ہیں. میڈیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس کیس کے اس انجام تک جس کو سب دیکھنا چاہتے ہیں. والدین نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معاف کر دیں گے، لیکن معافی مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ بدتمیزیاں کرتے ہوئے عدالت سے باہر نکلیں، آپ کیا خوں بہا معاف کرائیں گے یا حاصل کریں گے؟ کیسے دیت لیں گے آپ یا دیں گے آپ دیت لے تو سکتے نہیں، ظاہر ہے کہ دیت آپ کو دینی پڑے گی، لیکن شاہ رخ جتوئی کی جو مادر پدر آزاد حرکتیں ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیت دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اور دیت تو ایک ناظرین محترم اسلامی ضابطہ ہے جو کہ موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان سدھر جائے، اس کو احساس ندامت ہو اپنے گناہ پر، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہو. لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شاہزیب کیا 2-4 قتل اور بھی کر لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا. لیکن میں ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاہزیب کے، کہ مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا، ان کے والد کا خاص طور پر، کہ وہ فرما رہے تھے اورنگزیب صاحب کے اللہ کے واسطے معاف کر سکتا ہوں. دیکھیے معاف کرنا تو بہت اچھی بات ہے، معاف کرنا چاہیں تو آپ ضرور معاف کیجیے گا، لیکن آپ کا صبر اور آپ کی اہلیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جو زخم، جو گھاؤ آپ کے دل پر لگا ہے وہ کبھی بھر نہیں سکتا. اور آپ شکر گزار ہیں شاہزیب کے دوستوں کے جنہوں نے آپ کو اپنے بچے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور یقیناً یہ اس کے دوستوں کا اور یہ پورے میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اس قصے کو اجاگر کیا گیا، یہ بات لوگوں کے سامنے آئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنے فیصلے پر عمل کر بھی پاتی ہے کہ نہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے محتمم جامعہ دارالخیر علمی خانوادے سے تعلق مولانا اسفند یار خان صاحب کے صاحبزادے مفتی محمد عثمان یار خان صاحب. اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. اللہ کے کرم ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علمی خانوادے سے تعلق مولانا اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، محتمم ہیں جامعہ دارالخیر کے، بہت ہی قابل احترام مفتی محمد عثمان یار خان صاحب. السلام علیکم. السلام آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب. جی ہاں بھائی، آواز آ رہی ہے تمہیں؟ جی آواز آ رہی ہے جناب، فرمائیے. بھائی میں سوال ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں آج کل ہمیں چاروں طرف اس ڈیموکریسی کے اندر، جی جی یہ کس طرح چاہ رہا ہے سارا ملک ہم لوگوں کا؟ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس آج جب نکلے تھے یہ جو شاہزیب کے جو سو کالڈ ابھی تک جو پروف قاتل صاحب ہیں، یہ جب نکلے ہیں وہاں سے باہر تو جس طرح وکٹری کا سائن بناتے ہوئے نکلے ہیں، جتنا خوش یہ دکھائی دیے ہیں. انفیکٹ جب میں نے فرسٹ ٹائم فوٹیج دیکھی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی پرانی فوٹیج آ رہی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ یا یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید رہا ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی، مطلب مجھے لگا کہ شاید کوئی پرانی فوٹیج ہے. جب میں نے دیکھا کہ واقعی تو ابھی کی فوٹیج ہے تو یقین نہیں آ رہا تھا اس کو دیکھ کے. تو یا تو کوئی واقعی سیٹنگ ہے اس قسم کی کہ ان کو پتا ہے کہ آگے جا کے چھوٹ جانا ہے، یا یہ واقعی وہ انتہائی تکبر ہے جو کفار میں ہوا کرتا تھا آسان کے زمانے میں، کہ وہ کہتے تھے کہ گردن بھی کاٹنی ہے تو نیچے سے کاٹو تاکہ سب لوگوں میں رکھی جائے تو ہماری گردن اٹھی دکھائی دے. تو ان کیا چیز ہے ان میں سے؟ آپ کیا اس پہ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ ابو جہل نے بھی کہا تھا جب وہ زخمی پڑا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اب کیا غلام زادے مجھے ماریں گے، اب نچلی سطح کے لوگ مجھے قتل کریں گے. تو یہ تو تکبر، احساس تکبر، درست فرما رہے ہیں آپ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. عامر بھائی، میں مسز شازیہ کاشف بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ کے شو کی میں تعریف کرنا چاہوں گی، بہت شکریہ. اچھا ہوتا ہے. شکریہ جی. آپ کا انداز بیاں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. اچھا، دوسرے عامر بھائی میں کہنا چاہوں گی آج جو آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے، لٹرلی یہ میں جب یہ کیس کا آیا ہے اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا، میں اپنے ہسبینڈ سے یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اور اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو ہماری ڈیموکریسی میں یہ سب ہے، تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں میرا خیال ہے جو ڈنڈوں سے ہی سیدھے رہ سکتے ہیں. اگر ڈیموکریسی میں کسی انوسنٹ پرسن کو مار کے اور اس طرح فاتحانہ انداز میں پھرا جائے اور باہر نکلا جائے عدالت کا، ان ادر ورڈز کے مذاق ہی اڑایا ہے آپ نے، تو یہ سو کال ڈیموکریسی ہے. اور میرا تو خیال ہے اس سے بہتر تو عامریت ہی ہے جو ڈنڈے پہ کی جائے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عامر. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی عامر بھائی، بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں، ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی تفصیلاً بات کرتے ہیں، اور عام آدمی کے ذہن میں بھی ہر بات سمجھ آ جاتی ہے. جی یہ جو بتا رہے ہیں عامر بھائی، جو یہ حکومتیں روز روز چینج ہوتی ہیں، 5 سال ایک کر لیتی ہے، دوسری کر لیتی ہے، تیسری بھی، تو وہ تو چہرے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو سچویشن ہے وہ ریمین دا سیم رہتی ہے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے اور یہ کیسے چینج ہوگا؟ یہ روزانہ قتل و غارت، بچوں کو اغوا، چھوٹی بچیوں کے قتل. اب ایمان سے جس دن سے یہ گجرات والا واقعہ ہوا ہے، وہ وین میں بچیاں جانے کو تیار نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ ہمارے گھر میں 7 بچی ہیں جو 5 سے لے کے 11 سال تک کی، اور آپ کی بہت فین ہے اور ہمیشہ کہتی ہیں عامر بھائی سے کہیں کہ ہمارے لیے سیکیورٹی ڈھونڈے. ہم سیکیورٹی کہاں چلائیں؟ میں نے کہا وہ آپ کے انکل ہے. کہتی نہیں، وہ ان کی شکل بھائیوں جیسی ہے. آپ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہیں بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ شاہزیب کے قاتل جس طرح عدالتوں سے باہر نکلے ہیں سزا سننے کے بعد، نعرے لگاتے ہوئے بختر بند کو لاتے مار رہے ہیں، وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، تو اب یہ لوگوں کا ایک جذبات کا آپ نے اظہار دیکھ لیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں یہی ہونا ہے کہ قاتل بھی یعنی جمہوریت کا مظاہرہ کریں، تو پھر ایسے تو ماشاءاللہ میں بہتر تھا ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، جب کسی قوم میں کسی زمانے میں جرم افتخار بن جائے تو قرآن مجید نے ماضی میں ایسے قوموں کے حالات بیان کیے ہیں کہ تقطعون السبیل
وَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، غیر فطری طریق سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو، اور پھر اس پر اللہ کی بارگاہ میں بغاوت، تمرد اور سرکشی کا عالم یہ کہ اپنی مجلسوں میں افتخار کے ساتھ اپنے یہ کارنامے بیان کرتے ہو۔ تو پھر ایسی قوموں کا انجام ماضی میں تو یہ ہوا کہ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا کہ بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا، تہ و بالا کر دیا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اور ان پر آسمان سے سنگباری اور پتھراؤ کیا گیا۔ اور جب یہ منظر اخبارات میں جن کی تصویریں آئیں اور میڈیا پر دکھائی گئیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تو ہم اس دور میں چلے گئے ہیں کہ عدالت سے نکلتے ہی یہ تو عدالت کا بھی مذاق، عدالت کی بھی تحقیر اور عدل کی بھی تحقیر، کہ ایک قاتل جو ہے وہ وکٹری کا اور فتح کا نشان بنائے اور وہ نعرے لگائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کا خوف، نہ قیامت کی جواب دہی کا کوئی تصور، اور نہ شاید معاشرے کا خوف، کیونکہ اگر معاشرہ صالح ہو یا دیندار ہو جس میں خیر کا غلبہ ہو تو اس میں مجرم چھپتے پھرتے ہیں، اپنے جرم کا اظہار نہیں کرتے اور پھر لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ لیکن شاید اس وقت ہمارے ملک میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو شرفاء ہیں شاید ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا یا چھپ کے رہنا پڑے گا۔ صورتحال بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اگر عبرتناک سزائیں برسر عام نہ دی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو قاتلوں کی، مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کل بھی لیاری میں جو تصادم ہوا 14 افراد اپنی جان سے گئے۔ ایک خاتون کہہ رہی تھیں کہ بچیاں وین میں بیٹھتے ہوئے ڈرتی ہیں کہ بھئی یہ اس میں کوئی CNG والا دھماکہ نہ ہو جائے اور بچیاں جھلس کر جہاں بھاگ نہ ہو جائیں۔ گھر سے کوئی نکلتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جن کو سزا ملی ہے وہ عدالتوں سے باہر نکل کر دندنا رہے ہیں، تو لوگ تو خوفزدہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاید نہیں بلکہ یقیناً اس بات پر یقین ہے کہ ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ اعلیٰ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شعر کا ایک بند ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین اور سیاست الگ الگ ہو گئی تو پھر چنگیزیت ہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور دین اور سیاست جب ایک ساتھ تھی تو کئی مرتبہ میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ذکر کر چکا ہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے بیت اللہ، تیری عظمت اور عزت اور شان تو بہت بڑی زیادہ ہے، تکریم، لیکن ایک مسلمان کی خون، ایک انسان کی، معاف کرنے، انسان کی جان کی اور اس کی خون کی جو ویلیو ہے اور عزت اور تکریم ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے، انسان کی، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا پیاسا مرا تو قیامت کے دن اے عمر تجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے دین اور سیاست جب اکٹھے تھے تو یہ صورتحال تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب یعنی مشہور مقولہ ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، لیکن حضرت علی کا قول ہے، جی بالکل حضرت علی، لیکن کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم رہ سکتی ہے۔ یہ ظلم کی حکومت ہے۔ جو ہم پریشان ہے اور ہم پہ یہ مختلف قسم کے حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں ایک شخص خود اقرار کر رہا ہے، جاوید، جو لاہور میں پکڑا گیا تھا، کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کر کے ان کے ہڈیاں تک گلا دی۔
اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے سزا دی جائے، لیکن اسے گھمایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے، آخر وہ سمجھ گیا کہ مجھے تو انصاف نہیں ملے گا، یعنی انصاف مطلب سزا نہیں ملے گی، اس نے 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر کے خودکشی کی. وہ 100 بچے مارنے کے بعد پاگل ہو گیا. بالکل. اب ہمارے سامنے جب یہ ساری مثالیں موجود ہیں اور آج کل میڈیا ہے وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ قاتل تھا، آج وہ ہمارا ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی بن رہا ہے، وہ قاتل تھا، وہ ہمارے حکومت کے پوسٹوں پر موجود ہے، اس کی عزت اور تکریم ہے. تو مطلب جو بدماش ہے، جو قاتل ہے، اس کی تکریم ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کی تکریم ہے. تو اس لیے جو نئی نسل ہے وہ تو دیکھ رہی ہے نا. مجھے ایک بچے نے قصہ سنایا کہ میں گیا دکاندار کے پاس، میں نے کہا کہ انکل یہ 50 روپے کا کھلا دے دے، میں نے رکشے کو کرایہ دینا ہے. اس نے کہا چل ہٹ جاؤ. اور دوسرے ایک صاحب آئے، لڑکا جیسا تھا، ٹیڑھا ٹیڑھا، اس کی ٹیٹی لگی تھی، اس نے کہا 100 روپے دے دو. اس نے فوراً نکال کے دی. تو بولا مجھے لگا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں کہ میں کھلا مانگ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور وہ بدماشی سے لے رہا ہے. تو مطلب اب اس بچے نے کہا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی ٹیٹی لے لوں. وہ بیچارہ اصل میں کھلا مانگ رہا تھا، وہ کھلے عام مانگ رہا تھا. وہ کھلے. تو جب یہ ظلم کی حالات جب دیکھے جاتے ہیں تو اس لیے یہ نیا پوت جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس گاڑ ہے، وہ تو دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا نحن ابناء اللہ و احباہ، پوری دنیا ہمارے لیے بنی ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے ہیں ہمارے سامنے گائیں بھینس اور بکریاں ہیں، ہم انہیں ہانک کے چلائیں. ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی جناب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میرا نام شاہد علی ہے، میں بھاولپور سے بول رہا ہوں. جناب شاہد علی صاحب. سر میرے بھائی کا 3 سال پہلے قتل ہو گیا تھا ڈاکٹر صاحب. اچھا جی. تو ڈاکٹر صاحب وہ تقریباً بازار میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں شریعام 3 لوگوں نے ان کو خنجروں سے مارا. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب 6-7 مہینے تو وہ مفرور رہے، پھر وہ پکڑے، اور 4 سال ہو گئے کیس چل رہا ہے، آگے پیچھے کوئی پیشی. اب یہ سننے میں آیا کہ ان کی ضمانت ہو جائیں گی، 4 سال ہو گئے کیس کی پیروی نہیں ہوتی تو ضمانت ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کے 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ اس طریقے سے قتل و غارت جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہمارا قانون ایکشن نہیں لیتا. یہ جو شادی والا کیس تھا یہ تو میڈیا میں آ گیا تو لوگوں کی نظروں میں آ گیا. اس کے علاوہ سر اتنے بہت سے کیسز ہیں جیسے میرے جو میڈیا کی نظروں میں نہیں آتے، جو فائلوں میں دبے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمارے علماء دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ہیں. تو کیا ہمارا قانون یہی کہتا ہے؟ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ 3 گواہیوں پہ سزا ہو جاتی ہے، یہاں ہزاروں کی موجودگی میں سزا قتل ہوا تو کوئی اس کی پیروی نہیں، کوئی سنائی نہیں. صحیح میرے بھائی، میں بالکل یہ سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم، فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر عامر صاحب. جی بات کر رہا ہوں، فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں گلناز ہوں. جی جی. میں بہت پریشان ہوں ڈاکٹر صاحب. میری بھائی نا بیمار ہے بہت زیادہ. جی. تو ان کو کسی نے کہا کہ تیری سالی نے تویز کی ہے. مجھے نہیں پتا تھا، میری بہن مجھ سے ناراض ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہے. مجھے جب پتا لگا کہ وہ بیمار ہے میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تو نے تویز کی ہے. میں نے کہا میں نے کوئی تویز نہیں کی ہے، میں 5 وقت کی نمازی ہوں، میں اللہ کے خوف سے بہت ڈرتی. میں نے اپنی ماں کے آگے اللہ کی قسم کھائی، انہوں نے میرے کسی نے یقین نہیں کیا. میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا، کہا کہ مجھے اس قرآن پاک کی قسم اگر میں نے اس سے تویز کی ہے میرا کھانا خراب کرے گا یہ قرآن. مگر میرے پہ کسی نے یقین نہیں کیا. سب کہتے ماں کے پاؤں کی جنت ہے، میری جنت کدھر ہے؟ بتائیں اگر میری جنت کدھر ہے؟ میں نے 4 دن سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلی ہوں. میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں. میں نماز پڑھتی، اللہ سے معافی کرتی، اللہ تعالیٰ اگر تم نے وہ موت حرام کی ہوتی تو میں آج خودکشی کر لیتی. میں بہت پریشان ہوں، میرا دل پھٹ گیا. میں جینا نہیں چاہتی، میں جینا نہیں چاہتی. میری ماں نہیں مجھ پہ یقین کر رہی، میری جنت مجھ پہ یقین نہیں کر رہی. اچھا آپ روئیے مت، میں آپ سے بعد میں بھی بات کرتا ہوں، آف ایئر بھی. اور ابھی میں مفتیان کرام یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، وہ ضرور جب آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے تو آپ کی والدہ شاید سن لیں، اللہ کرے.
کہ وہ ان کی باتیں سن لیں تو یہ یقیناً آپ کو تسلی دیں گے، دلاسا دیں گے. آپ بالکل مت روئیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. 2 سوالات بڑے اہم ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہیں. کہ ہماری بہن کا مسئلہ اور ایک جو بھائی قتل ہو گئے، سر عام ان کو مارا گیا خنجر کے پے در پہ وار کر کے، لیکن کیس چل رہا ہے جناب، کیس چل رہا ہے، بس کیس چلتا رہے گا. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. چلتے ہیں پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف. مفتی صاحب، ایک صاحب کے بھائی کو بھرے بازار میں خنجر کے پے در پہ وار کر کے قتل کر دیا گیا. آج 4.5 برس ہو گئے ہیں، پیشیوں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں وہ، تاریخ پہ تاریخ، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا. ان کو بھی ڈر یہ ہے اور خوف یہ ہے کہ اگر ہو بھی گیا تو یہ بھی باثر لوگ چھوٹ جائیں گے، میں کیا کروں؟ ایک تو مولانا نے جو حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، اس میں تو حرمت نفس مومن کا ذکر ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تیری حرمت، عظمت، تقدیس مسلم، لیکن بے قصور مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. لیکن ویسے اسلام میں کوئی بھی بے قصور ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی اسلامی ریاست کا وہ پابند آئین و قانون شہری ہو، تو اس کی جان کو بھی حرمت حاصل ہے. یقیناً. اور اسی لیے قرآن مجید میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. تو یہاں نفس مطلق ہے، نفس مومن کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا کہ جو کسی بھی انسانی جان کو جس پر کسی کا قصاص نہیں یا فساد فی الارض نہیں کیا، اس کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کیونکہ حرمت نفس انسان جو بے قصور ہے تو اس کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور جو ایک کو بھی پامال کرتا ہے تو گویا پوری انسانی جانوں کی حرمت کو، مسلمہ حق کو وہ پامال کرتا ہے. انہوں نے جو اپنا واقعہ بیان کیا، ہمارے ہاں جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس پورے شواہد نہیں لائے جاتے اور لوگ چھوٹ جاتے ہیں. تو کیوں نہیں لائے جاتے؟ اس لیے کہ ملک میں حالات ایسے ہیں کہ کوئی شخص کسی قاتل اور ظالم اور جابر کے خلاف عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر میں صحیح سالم گھر واپس نہیں پہنچ پاؤں گا. صحیح. تو جب تک ملک میں ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ جو کسی مجرم، قاتل اور ظالم کے خلاف میدان میں آئے اور عدالت میں گواہی دے، تو پھر اس کو بھی تو جان و مال کا، گھر بار کا تحفظ ملنا چاہیے. تو جہاں قاتل، تو جیسا کہ بھی آپ نے واقعہ پیش کیا کہ وہ تو دندناتے پھریں لیکن ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا جرأت نہ کر سکے، کیونکہ عدالت کے باہر انہوں نے کیا اور سب کے سامنے کیا. انہوں نے جو بیان کیا وہ بھی افسوس کی بات ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، کہ انصاف میں تاخیر جو ہے یہ بھی ایک طرح سے انصاف کی نفی ہے. تو ہمارے ملک میں قوانین جو ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن جو پروسیجرل لا ہے، جو ضابطۂ قانون ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی مقدمے کا انجام تک پہنچ جانا یا کسی مجرم کو سزا ملنا، یہ تو عملاً ناممکن ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارے خلاف اتنے برس ہو گئے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کرپشن ثابت نہیں ہوئی، فلاں بات ثابت نہیں ہوئی. تو اس ضابطۂ قانون میں تو شاید کبھی نہ ہو، کیونکہ کوئی مجرم ہے اور عدالت میں جا کے وہ ملک سے باہر چلا گیا تو کیسے نہیں چلے گا. کوئی مجرم ہے اور بیمار بن کے ہاسپٹل میں پہنچ گیا تو تب بھی نہیں چلے گا. تو پھر تو کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے حکمرانوں کے لیے یہ ایک وارننگ اور تنبیہ ہے
کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مقتول مظلوم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب اپنے قاتل کے خلاف دادرسی کرے گا تو وہ ساتھ یہ بھی عرض کرے گا کہ انی قتلت علی ملک فلاں، کہ اے اللہ مجھے فلاں کے عہد حکومت میں، صدارت میں، وزارت میں، حکمرانی میں ظلماً قتل کیا گیا۔ تو ہر قاتل تو سزا پائے گا، لیکن جس نظام کے تحت قاتل کو سزا نہیں مل سکتی انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا میں خاتون سے گزارش کروں گا کہ یہ قرآن کو قسم اٹھانے کے لیے اس کو تو چھوڑ دیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھا، قرآن اٹھایا، اگرچہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی قسم ہوتی ہے، لیکن جس کو قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی قسم جو ہے وہ کھانی چاہیے۔ اور شریعت کا اصول یہی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو کسی پر کوئی دعویٰ کر رہا ہے یا تو وہ گواہ پیش کرے اور بینہ سے اپنے دعوے کو ثابت کر رہے، ورنہ جو مدعا علیہ ہے اسے قسم دی جائے گی، اور جب وہ اللہ کی قسم کھا لے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر ہم شریعت کے ضابطے کو بھی نہیں مان رہے۔ مان لینا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی آپ خود سے بات کریے راولپنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا عامر صاحب، میرا سوال تھوڑا سا ذرا اور طلب ہے۔ جی دین میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلی اور فطری معیار کے لحاظ سے گفتگو کرو۔ تو اختلاف کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اختلاف کا سبب ہے علم کی ترقی کا اور باعث زینت علم کے اضافے کا۔ تو اسلام میں اختلاف رائے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اسلامی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت، جزا اور سزا ایسے احکام جن کے بارے میں قرآن اور سنت میں واضح حکم موجود ہے، اختلاف سے پاک اور بالاتر ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک باشعور انسان کے لیے غیر جانبدار رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، لیکن اس کا تعلق تو ایمان سے آ جاتا ہے نا، کہ آخرت آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو آپ نے لکھ کر پورا ہی رکھا ہوا ہے، اسے ریڈ کر رہی ہیں، آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں صوفیہ اکرام اور اولیاء اللہ کے اوپر 8 سال سے ریسرچ کر رہی ہوں۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے کہ اسلام میں اختلاف رائے کی گنجائش تو رکھی گئی ہے نا فروغی مسائل کے اندر، ٹھیک ہے؟ اسلام میں اختلاف رائے کی گنجائش سے مراد میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اسلام میں اختلاف رائے سے مراد کیا مطلب؟ اسلام میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کوئی۔ اختلاف رائے کی گنجائش رکھی گئی ہے نا؟ نہیں، میں آپ کی بات کی تائید نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھائیں سوال کہ اسلام میں اختلاف رائے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسلام میں اختلاف رائے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جیسے میں نے یہ تو آپ نے اپنا خیال ہے نا آپ کا۔ کے اندر آپ اختلاف کر سکتے ہو، سنت مطالعہ کی مدد لے سکتے ہو، ہے نا؟ نہیں، ایک تو میری بہن آپ نے سارا سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو آپ وہ بار بار اسی کو پڑھے جا رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسلام میں اختلاف رائے کی گنجائش سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تو میں علماء کے سامنے سوال رکھوں نا، ورنہ سمجھ تو وہ گئے، انہیں کیا کہنا ہے؟ سوال آپ سے یہی ہے کہ جب ہم اس اختلاف کرتے ہیں کہ باعث زینت علم کے اضافے کا، ٹھیک ہے نا، علم کی ترقی کا سبب بھی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک باشعور انسان کے لیے غیر جانبدار رہنے کی کوئی گنجائش تو اسلام میں نہیں رہتی۔ وہی لائنیں آپ پڑھی جا رہی ہیں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اوکے بھائی۔ اسلام میں اختلاف رائے، اسلام میں تو خیر، اسلام تو اللہ کی طرف سے ایک عقیدہ، مذہب، اور اس میں تو اسلام میں اختلاف کا کیا مقصد، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں عقائد میں، جی اب عقائد کا مسئلہ ہے یا پھر اجتہادی جو سلسلے ہیں، جیسے ائمہ کرام ہیں اور خاص کر 4 جو بڑے ائمہ ہیں، تو انہوں نے جو اجتہادی سلسلے میں کسی رائے پر کوئی بات کی، جیسے وضو کے متعلق ہے یا نماز کے متعلق ہے یا حج کے جو متعلق ہے یا دوسرے قسم کی جو چیزیں ہیں، تو وہ شاید میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ کیونکہ جو قرآن نے ذکر کر دیا اور جس کو نص قطعی کہتے ہیں، نص قطعی سے جو چیز آ گئی ہے اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے قطع کلامی ہوتی ہے، وہ بھی اگر تھا نا، جو ائمہ اربعہ کا جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بھی انٹرپریٹیشن میں اختلاف رائے ہے، سمجھ میں، فہم میں۔ اسلام میں تو انہوں نے بھی کہیں اختلاف رائے، مطلب ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو وہ نہیں کیا، یعنی یہاں تک کہ ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ اگر میری رائے
قرآن اور سنت سے سمجھنے میں قرآن اور سنت سے متصادم سمجھی جا رہی ہے تو اسے دیوار پر مار دیا امام جائے۔ اعظم ابو جی حنیفہ، تو یہاں تک کی بات ہوئی ہے۔ تو اسلام میں اختلاف نہیں، لیکن وہ سمجھ میں اور اس کی تحقیق میں اور اس میں اگر کوئی اس قسم کا ائمہ کا یا صحابہ کرام کا اختلاف ہوا ہے آپس قرآن میں تو کوئی مجید میں تو ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو اللہ کے رسول سے اختلاف کرے اور اہل ایمان کی اجماعی راہ کو چھوڑ کر اس کے مقابل کوئی راہ اختیار کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر سزا کے طور پر حق کو چھوڑ کر جدھر اس نے انحراف کیا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آپ نے وَيَتَّبِعْ پڑھا تھا نا؟ جی وَيَتَّبِعْ، جی ہاں صحیح، جی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر پیروی کرے گا۔ اور البتہ اگر اختلاف کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و سنت اور شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے کسی مقصد شرع کو پانے کے لیے ایک سے زائد راستے ہوں تو ان میں کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اصول سے اختلاف کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ یہی بات میرے خیال ہے بہن کو سمجھ جانی چاہیے کہ آئندہ کبھی بھی سوال کریں، یہ نہیں بولے اسلام میں اختلاف رائے کی۔ یہ جو مفتی صاحب نے اور مفتی عثمان یار خان صاحب نے جو فرمایا اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اب اگر ہم، اور ویسے بھی اختلاف کا مطلب مخالفت تو ہوتی نہیں ہے، اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم نے اختلاف کو مخالفت سمجھ لیا ہے، تو بہت اچھی بات بتائی کہ اگر مقصد یہ ہے کہ آپ شریعت کے ضابطوں کو اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں اور زیادہ اس کی گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ ایک راستے کو اختیار کر لیجئے، لیکن وہ بھی اصول سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ تو ائمہ اربعہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہو تو جی اسی منزل، بالکل چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب آپ کا اور مفتی محمد عثمان یار خان صاحب آپ کا، آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو کہنا عجیب سا لگتا ہے لیکن بتانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ضروری ہے کہ مفتی صاحب نے کل ہی بتا دیا تھا کہ شعبان جو ہے وہ اب آج سے جو یعنی مغرب کے بعد سے 1 شعبان کا آغاز ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے اس کا اعلان فرمایا تھا، تو ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے میں بتانا چاہوں گا کہ اب جو ہمارا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے تو ماشاءاللہ اعلان مفتی صاحب نے فرمایا تھا، لیکن 1 شعبان ہم شعبان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہم بارک لنا رجب فی شعبان و بلغنا رمضان۔ تو ماشاءاللہ اب شعبان مل گیا ہے، تو بیج بونے والوں نے تو بیج بو دیا، اب فصل لہلہانے کا وقت آیا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب رمضان میں مل کر اسے کاٹیں گے۔ شعبان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مفتی صاحب کی موجودگی میں کہتے ہوئے اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین اور دوسرے ہمارے مفتی عثمان یار خان صاحب یہ بھی اس خصوصی پروگرام میں موجود ہیں۔ تو یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن سے میں بہت سیکھتا رہتا ہوں، اور آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم شعبان میں ان کے ساتھ ہی داخل ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کو سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔